میرا نام ڈاکٹر فاطمہ حسن ہے. میں ابتدا سے لکھ رہی ہوں. شاعری، ادب، تحقیق، افسانے، ہر صنف میں میرا کام ہے. کتابیں ہیں، کچھ 12-15 کتابیں ہیں، تو سب کے نام لوں گی تو وقت کم ہو جائے گا. اور میں انجمن ترقی اردو پاکستان کی سابق سیکٹری اور اس وقت آرٹس کونسل کی جوش ملی آبادی لائبریری کی منتظم اعلیٰ ہوں. اور یہاں پر اس کانفرنس کے سلسلے میں آئی ہوں جو اقبال اور نظر الاسلام کے کلام میں، ان کے افکار میں جو بیداری کی تحریک تھی، اس پر میں نے مقالہ لکھا ہے. اور مشترک جو ان کے خیالات تھے اور جو اس سے ان کی جو امیدیں وابستہ تھیں اپنی ملت سے، اس پر میں نے گفتگو کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کانفرنس اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوگی کہ برصغیر کے مسلمان جن کی تہذیب ایک تھی، نہ صرف مذہب بلکہ ثقافت بھی ایک تھی، اور اس ثقافت کی جڑیں عربی، فارسی اور اردو میں تھیں، اور ہر خطے میں یہ بولی جا رہی تھی. تو اور اس میں تعلیم دی جا رہی تھی، جو تعلیم اقبال نے بھی حاصل کی اور جو تعلیم نظر الاسلام نے بھی حاصل کی، اور جس کی جھلک ان دونوں کی شاعری میں اور ان کے افکار میں نظر آتی ہے. اور اسی تعلیم کو عام کرنے کا خواب اور اس تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کی بیداری کی کوشش دونوں نے اپنے اپنے خطے میں کی. The relation between Bangladesh and Pakistan has emerged after 5th August, especially when you see a bilateral relation is expanding. At the same time, the people-to-people relation way far than it was in past. How do you see that? I'm quite hopeful. بہت خوشی ہے مجھے کہ یہ ریلیشن جس میں بیچ میں تھوڑا سا تناؤ آ گیا تھا، اب پھر ایک اس میں ایک ہمانگی اور خوشگواری پیدا ہو گئی ہے. اور خاص طور سے آج کی کانفرنس جو علامہ اقبال کی سالگرہ کے دن 9 نومبر کو منعقد ہوئی، وہ ڈھاکہ میں، اور ان کے ساتھ ہم یہاں کے قومی شاعر کو، وہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، اور نظر الاسلام بنگلہ دیش کے قومی شاعر ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے افکار پہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فضا جو کثیف ہو گئی تھی اب دھل گئی ہے، اور ایسی اتنی خوشگواریت پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. اس وقت میں پاکستان سے دور ہوں، لیکن مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ میں وہاں سے دور ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اسی زمین پر ہوں، انہی خوابوں میں ہوں جو علامہ اقبال نے دیکھے تھے، جو نظر الاسلام نے دیکھے تھے. انہوں نے تو ایک ایسی دھرتی، ایک ایسے وطن کے خواب دیکھے تھے جہاں آزادی ہو، جہاں انسانیت ہو، جہاں مساوات ہو، جہاں نفرت نہ ہو. کیونکہ شعرا کا تو پیغام محبت ہے، وہ نفرتوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے آئے ہیں، اور ان دونوں کے ہاں آفاقیت کا ایک پیغام ہے. پھر خاص طور سے جو مسلم برادری ہے، جو اس کی ہم آہنگی کا پیغام ہے. اور اس وقت مسلم برادری کو جو کچھ کے وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ پوری اسلامی دنیا میں ہو رہا ہے، جو مغربی طاقتوں کے استبداد کا شکار ہو رہی ہیں، اس وقت سے جب علامہ اقبال نے فلسطین کے قیام پر آواز اٹھائی تھی، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں وہ معاہدہ کیا تھا جس نے خلافت کو محدود کر دیا تھا اور بعد میں اس کے خاتمے کا باعث بنی، جہاں ایک مرکزیت تھی مسلم امہ کی. اور اس کے بعد مسلسل مسلم ممالک کو توڑنے پھوڑنے اور اس کا جغرافیہ بدلنے کی کوششیں جاری رہی. اور اب آپ نے دیکھا کہ فلسطین کو صفحہ ہستی ہی سے مٹانے کی پوری سازش کامیاب ہو رہی ہے.